الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلات قابل ست تعظیم جمیع حضرات، آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر پچھلے جمعۃ المبارک میں جو موضوع رہ گیا تھا، جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے آج اس کا آغاز کیا جا رہا ہے دوبارہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ برگزیدہ اور سچے عاشق ہیں کہ جنہوں نے مال جان اولاد امام الانبیاء کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ مشکات کی روایت ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، اور ترمذی شریف کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہہ دو کہ تمہاری اس شرارت پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب آپ اس روایت سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء کا اپنے غلاموں کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی عقیدت ہے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ میرے غلاموں کو، میرے یاروں کو طنز کی نگاہ سے دیکھے۔ صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس پر لعنت کیجئے جو میرے صحابہ پر بکواسات کہے یا میرے صحابہ کو لعن طعن کرے۔ حضرات جی وقار، اور پھر دیکھیں حکم دیا امام الانبیاء نے کہ اگر ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کو گالیاں دے رہا ہو تو تم اس پر لعنت کرو۔ یہ یعنی امام الانبیاء کی
اپنے پیارے غلاموں کے ساتھ ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے. اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے، مشکات کے اندر بھی یہی روایت نقل کی گئی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے سب سے بہتر جو ہے وہ میرا زمانہ ہے. فرمایا یہ میرا زمانہ خیر الناس کرنی، لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے، بہتر زمانہ ہے. اور بھائی کیوں زمانہ یہ بہتر نہ ہو؟ اس زمانے کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک تو امام الانبیاء ہے اور نبی علیہ السلام کے. دیکھیں اس زمانے میں ابو بکر صدیق ہے، بھائی اس زمانے میں عمر ابن خطاب ہے، اس زمانے میں عثمان ابن عفان ہے، اس زمانے میں علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. تو فرمایا کہ خیر الناس کرنی، فرمایا سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، کہ جس زمانے میں میرے پیارے غلام زندہ ہے، انصاف زندہ ہے، وہ بہتر زمانہ ہے. احباب ذی وقار، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے امام الانبیاء نے فرمایا. اور حضرت مسلم شریف کی یہ روایت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ الناس خیر، کہ انسانوں میں سے بہتر افضل لوگ کون ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کرنی، فرمایا میرے زمانے والے. فرمایا خیر امت القرن الذین یلونی خیر الناس کرنی، فرمایا میرے زمانے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے میرا دیدار کیا، میرا جنہوں نے کلمہ پڑھا، فرمایا وہ زمانہ بھی سب سے افضل، وہ اس زمانے میں رہنے والے لوگ بھی افضل. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اختلافات کے بارے میں سوال کیا تو رب ذوالجلال کی طرف سے مجھے جواب ملا. اب توجہ کرنا، نبی علیہ السلام کے غلاموں کی جانب مشاجرات کو چھیڑنا یا نبی کے غلاموں کی طرف انگلی اٹھانا کسی بھی غلام کی، صحابہ ہیں، کوئی بھی ادنا سا صحابی ہو جنہوں نے حالت ایمان میں اس دنیا سے انتقال کیا ہو، وہ صحابی ہیں میرے آقا کے. اور پھر نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی وہ حالت ایمان میں، وہ صحابی ہیں. ان کے حوالے سے کبھی سب و شتم نہ کرنا، کبھی لعن طعن نہ کرنا. امام الانبیاء نے کائنات کے رب سے پوچھا، امام الانبیاء نے کائنات کے رب کے حضور یہ سوال کیا تو جواب کیا آیا؟ یعنی صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، اختلافات ہیں، اس حوالے سے تو جواب یہ آیا کہ ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضها اقوى من بعض. فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا تحقیق تیرے صحابی جو ہے نا، تیرے صحابی میرے نزدیک یہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے. اب رب کہتا ہے میرے پیارے محبوب تمہارے جو صحابہ ہیں نا وہ میرے نزدیک یہ آسمانوں پہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے، جو ایک دوسرے سے زیادہ روشن ہے. بعضها اقوى من بعض، جو ایک دوسرے سے زیادہ، بعض سے زیادہ روشن ہے. اور فرمایا ان کے اختلافات کے باوجود بھی کوئی کسی کی، کوئی بندہ کسی کی راہ اختیار کرے گا وہ ہدایت پر ہی ہوگا. یعنی ان کے اختلافات کے باوجود، مشاجرات کے باوجود جو بھی ان کے ساتھ مخلص ہوگا، جو بھی
ان کے ساتھ ان کے دامن کو تھامے ہوئے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہدایت پر ہوگا. احباب ذی وقار. اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا دنیا والوں میرے صحابہ ہدایت پانے والے مجھ سے، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا تم لوگ ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. جس کے پیچھے بھی چلو، ان کے مشاجرات اپنی جگہ، ان کے اختلافات اپنی جگہ، بھائی تم جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. آخر میرے صحابہ ہیں نا، میرے غلام ہیں. احباب ذی وقار. تو لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانب اشارتاً کنایتاً کسی بھی انداز کے ساتھ اگر انگلی اٹھاؤ گے، لان تان کرو گے تو پھر خود لعنت کے مستحق ہوگے. ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے اور مشکات کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور نزہۃ المجالس کے اندر امام سفوری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام الانبیاء نے 3 بار فرمایا، 3 بار، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ اکرام کے حق میں رب ذوالجلال سے ڈرتے رہو. فرمایا دنیا والوں میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہو. اللہ اللہ فی اصحابی 3 بار فرمایا. فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی. فرمایا میرے بعد ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ان پر تان و تشنیع نہ کرنا، تان و تشنیع کے تیر نہ برسانا، ڈرتے رہنا رب سے میرے صحابہ کے بارے میں. اللہ اکبر. فرمایا عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کی توقیر کرنا، میری دوستی کا برم رکھنا. اللہ اکبر. فرمایا جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے رب سے دشمنی کی، اور جس نے رب سے دشمنی کی وہ دردناک عذاب میں پکڑا جائے گا. اللہ اکبر. تو ان روایات کے عوض سن کے پھر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو لعن طعن کرتے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان پہ لعن طعن کریں. کہو کہ ان پر لعنت ہو جو نبی کے غلاموں پہ لعن طعن کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے، اور آپ نے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اور رب کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے صحابہ کے اختلافات کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند کریم نے میری توجہ کرنا، میری اور میری اہل بیت کی اور میرے صحابہ کرام کی محبت میری امت پر قیامت تک کے لیے فرض کر دی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف رکھ رہے ہو. تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم نے میرے ساتھ بھی عقیدت رکھنی ہے،
آل کے ساتھ بھی عقیدت رکھنی ہے اور میرے اصحاب کے ساتھ بھی قیامت تک کے لیے عقیدت تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کا دم برتے ہیں اور نبی کی آل کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور بعض نبی کی آل کی محبت کا دم برتے ہیں اور نبی کے اصحاب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت ہے، نبی کے صحابہ وہ بھی عظمت والے، وہ شان والے، ہم ان کے ساتھ بھی عقیدت رکھتے ہیں اور نبی کی آل کے ساتھ بھی ہم عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ درمیانہ راستہ ہے اور یہ نجات کا راستہ ہے اور یہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ احباب ذی وقار، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اور نبی کے بالخصوص یاروں کے حوالے سے آپ سماعت کریں کہ قیامت کے دن امام الانبیاء نے فرمایا کہ ندا کرنے والا ندا کرے گا، آواز لگائے گا کہ میرے نبی کے یار کدھر ہیں۔ عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائیں گے اور جب دربار خدا بندی میں حاضر ہوں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خدا تعالیٰ فرمائے گا، توجہ کرنا، کہ ابو بکر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ توجہ کرنا، رب کہے گا ابو بکر، نبی کے یاروں کو، ابو بکر تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور جس کو چاہو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دو اور جس کو چاہو رب کی رحمت سے جنت سے روک دو۔ یہ ڈیوٹی کائنات کا رب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائے گا۔ توجہ کرنا، اور اس روایت، یہ بہت عظیم روایت ہے اور اس روایت سے سبق حاصل کرنا۔ ریاض النظرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور نزہۃ المجالس کے اندر امام صفوری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرمایا رب کی رحمت سے جس کو چاہو جنت میں داخل کر دو اور جس کو چاہو جنت سے روک دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بلایا جائے گا اور کائنات کا رب آپ سے فرمائے گا کہ عمر میزان پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میزان جہاں پہ آپ کے عمل تولیں گے، آپ کے میرے ہم سب کے جہاں پہ عمل تولے جائیں گے، فرمایا وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور رب کی رحمت سے، توجہ کرنا، رب کی رحمت سے تم چاہو تو عمل کو بڑھا بھی سکتے ہو اور عمل کو گھٹا بھی سکتے ہو۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مقام ہوگا اس روز۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بلایا جائے گا اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم دیا جائے گا، آپ پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور پھر پل صراط پہ آپ کو حکم دیا جائے گا کہ آپ چاہو تو کسی کو پل صراط پار کروا دو اور چاہو تو اسے نیچے گرا دو جہنم میں۔ یہ شان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہوگی۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی باری آئی تو امام الانبیاء نے فرمایا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ، فرمایا حوض کوثر پر آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا اور فرمایا جسے چاہو پانی پلاؤ
اور جسے چاہو پانی سے ہٹا دو. یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو احباب جی وقار، تو پھر آپ اس روایت سے اندازہ لگا لیں کہ جنت کے دروازے پہ کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر. جنت کے دروازے پہ کون کھڑا ہوگا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جہاں آپ کے میرے اعمال تولے جائیں گے وہاں پہ کون کھڑے ہوں گے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پل صراط پہ کون کھڑا ہوگا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حوض کوثر پہ کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زبانیں پیاس سے باہر آئی ہوں گی، جب پانی کی گھوٹ گھوٹ کے لیے بندہ ترسے گا، وہاں پہ کون ڈیوٹی سر انجام دیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اب آپ خود اندازہ لگائیں، نبی کے یہ 4 یار ہیں اور چاروں مستند جگہ پہ کھڑے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے. پھر گویا پتا چلا ان چاروں کے دامن سے لپٹنا ہوگا. سمجھ آئی؟ ابو بکر کو ماننا ہوگا، آپ سے عقیدت و محبت رکھنی ہوگی. اگر آپ سے کامیاب ہو گئے تو دوسرے نمبر پہ عمر ابن خطاب کھڑے ہوں گے اعمال کے وہاں میزان پہ. سمجھ آئی؟ تو پتا چلا عمر کی محبت دل میں ہوگی، عقیدت دل میں ہوگی، آپ کے دامن کو تھاما ہوگا تو پھر وہاں سے کامیابی حاصل ہوگی. پھر آ جائے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اگر پل صراط سے ٹھیک انداز کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو، جنت میں پل صراط سے گزر کے جانا چاہتے ہو، تو پلڑا تھام لو عثمان ابن عفان کا. اور پھر اگر حوض کوثر پینا چاہتے ہو، پانی پیاس بجھانا چاہتے ہو وہاں، تو پھر پلہ تھام لو پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. تو احباب جی وقار، تو پھر آپ خوش نصیب ہے نا. ابو بکر بھی ہمارے ہیں، سنیوں گے، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ہم وہ ہیں کہ ابو بکر کی شان بھی بیان کرتے ہیں، عظمتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور محبت بھی دل میں رکھتے ہیں، عقیدت بھی دل میں رکھتے ہیں، اور نبی کا پہلا یارغار بھی دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. سمجھ آئی؟ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، ہم دنیا کو بتاتے ہیں بھائی عمر نبی کا وہ غلام ہے کہ جس کے سائے سے بھی سب سے بڑا کافر شیطان وہ بھی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. سمجھ آئی؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، ہم دنیا کو بتاتے ہیں. وہ نبی کے یہ یار ایسے یار ہیں کہ یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی، اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا عثمان اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ شان کوئی کم ہے؟ اور پھر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں تھے تو فرمایا ابو بکر آئے تو نبی علیہ السلام پنڈلی سے وہ کپڑا اترا ہوا تھا. پھر عمر آئے تو عثمان آئے تو امام الانبیاء ٹھیک طریقے سے بیٹھے. صحابہ اکرام سراپا سوال بنے، فرمایا وجہ کیا، مہاجرہ کیا؟ ہم آئے تو وہی اسی طرح وہی انداز، عثمان آئے تو سمٹ گئے. فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے نورانی ملائکہ حیا کرتے ہیں. یہ شان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا مقام ہے. سمجھ آئی بات؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. کعبے میں پیدا ہونے والا علی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پرورش کر رہے ہیں، خود امام الانبیاء مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو چلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی وہ عقیدت اور محبت. آپ دیکھیں ہجرت کی رات اگر اس بستر پہ کہ جہاں موت ہی موت ہے،
لٹایا ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لٹایا ہے. سمجھ آئی؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تو ہم ان کی عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو احباب جی وقار، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت کے دروازے پہ ابو بکر اور پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب میزان پہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط پہ اور حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، تو جنہوں نے ان کے ساتھ عقیدت رکھی ہوگی، محبت رکھی ہوگی، دامن تھاما ہوگا، پھر کامیابی اسی کے دامن میں آئے گی اور پھر وہی کامیابی کے ساتھ جنت کی طرف جائے گا. تو احباب جی وقار، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے یہ یار ہیں، یہ یاران ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا پڑے گی. اور پھر جو سب و شتم کرے گا، پھر کہا گیا ہے کہ یہ کہہ دو کہ اللہ اس پر لعنت کرے جو نبی کے غلام ایک ادنا سے صحابی پر بھی زبان دراز کرے. احباب جی وقار، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام ہیں. اللہ ہم سب کو ان نبی کے غلاموں کی ساتھ اپنی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.